السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اردو حکایات۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شب قدر کے فضائل اور مسائل پر بات کریں گے۔ رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی اپنی سعادتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ طویل قیام و سجود سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مستور یہ عظیم رات گناہگاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ یہ عبادت، ریاضت، تسبیح و تلاوت، درود شریف کی کثرت، نوافل، صدقات و خیرات، عجز و نیاز مندی، مراقبہ و احتساب عمل کی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، ایک بڑی قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک بڑی قدر و منزلت والی امت کی رہنمائی و اصلاح کے لیے نازل فرمائی۔ چونکہ اس شب میں اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق متعدد ارشادات موجود ہیں، لیکن چونکہ اس پر اللہ تعالیٰ نے خود سورت اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس سورت کا ذکر ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کے حکم سے امر خیر لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم فضل ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خشوع و خضوع سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت طیبہ میں عبادت کے اجر کو اس حد تک محدود نہیں کیا، بلکہ اس کی حدود کا تعین اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ اس سمبند میں مختلف مفسرین کی آراء موجود ہیں، جن کو پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اس کے اجر میں اتنا اضافہ ہوگا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی اس سورت کے شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صحابہ کرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی طوالت کی بابت گفتگو کر رہے ہیں، اور اس بات پر مغموم تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہیں۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں ان پر سبقت لے جائیں گے، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں، تو اعمال میں بھی وہ دیگر امتوں کے لوگوں سے سبقت لے جائیں گے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا سامان ہے۔ اس سورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم اس رات عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے کی جانے والی ایک روایت میں شب قدر کی درج ذیل علامات بیان کی گئی ہیں۔ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد، بلکہ خوشبودار اور معتدل ہوتی ہے۔
اس رات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات میں شیاطین کو آسمانوں سے پتھر نہیں مارے جاتے۔ شب قدر کے بعد آنے والی صبح کی سورج میں گرمی اور تیزی نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں نے اس رات میں درختوں کو سجدہ کرتے بھی دیکھا ہے، جبکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ شب قدر پوشیدہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ مختلف علماء نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا تہبند کس کر باندھ لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور روایت میں ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مجاہدہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرتے اتنا کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں باقی دنوں سے بہت زیادہ کوشش فرماتے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم گناہ گار ہو تو تم پر بخشش کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم سو رہے ہو تو تم پر رضائے الہی کے ساتھ سلام ہو، اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو۔ شب قدر وہ رات ہے جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے، اور جو صحت کا سوال کرتا ہے اس کو صحت عطا کی جاتی ہے، جو خیر و برکت اور بھلائی مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد اس عظیم رات میں اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی کوچے کوچے میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ و استغفار کرے، اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرے اور اپنی لغزشوں پر ندامت کا اظہار کرے۔ اس عظیم رات کی ہر گھڑی قبولیت سے مالا مال ہوتی ہے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اور رحمت کا دریا جوبن پر ہوتا ہے، لہذا ہمیں پورے ذوق و شوق کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا کرو، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا کریم ہے، معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ یہ ایک جامع دعا ہے جو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی۔ بعض صوفیہ کرام کا تو یہ فرمانا ہے کہ شب قدر سارا سال گھومتی رہتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، اور غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ 27ویں رمضان کی شب قدر ہے۔ لہذا ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو جاگ کر خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں۔
اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔